کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اب مدینہ کا دفاع کرنا بڑا ضروری ہے، تو بھئی کیسے کیا جائے مدینہ کا دفاع؟ اب یہ دیوار تو بن نہیں سکتی، قلعہ تو تعمیر ہو نہیں سکتا اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے۔ وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، ایرانی النسل تھے، فارسی ان کی زبان تھی، عربی زبان نہیں تھی، مادری زبان فارسی تھی، لیکن حضور ان کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلمان، یہ ایران کا رہنے والا سلمان، یہ فارسی بولنے والا سلمان، یہ سرزمین ایران پر پیدا ہونے والا سلمان، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ کیا شرف ہے، کیا عزت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اسلام میں زبان کا اور وطن کا کوئی وہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ زبان کا جھگڑا بھی بیکار ہے، ان کا یہ اردو بولتا ہے، یہ سندھی بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، یہ مکرانی بولتا ہے، یہ بلوچی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، بولتے ہیں۔ یہ ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، زبان کے اوپر بے وقوف لوگ جھگڑا کرتے ہیں، زبانیں تو ساری ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرنے کے بعد علماء سے پوچھو کون سی زبان ہوتی ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے عالموں سے؟ جو آدمی اپنے سینے سے لگائے پھرتا میری زبان اردو، جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان سندھی، جو سینے سے لگائے پھرتا کہ میری زبان پشتو، جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان بنگلہ، جو بھی سینے سے لگائے پھرتا کہ میری زبان انگریزی، جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان جرمن، اس سے پوچھو، علماء سے پوچھو کہ مرنے کے بعد کون سی زبان ہوگی؟ کہا مرنے کے بعد وہی زبان ہوگی جو زبان مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، قبر میں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی اردو ہے، نہ اردو معلّہ ہے، نہ اردو ہے، کچھ نہیں ہے، سب کی زبان عربی ہے۔ قرآن کی زبان ہے تو ابھی سے کیوں نہیں پڑھ لیتے بھائی؟ اب اس کے لیے مدرسہ کھول دیا ہے کہ بھئی آؤ عربی زبان پڑھ لو تاکہ قبر میں جانے کے بعد کچھ تو آسانی ہو۔ بہرحال خود بخود عربی زبان ہو جاتی ہے۔ اہل جنت کی زبان عربی، قبر میں جانے کے بعد زبان عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اور بے وقوف سیدھے سادے مسلمان، بے وقوف مسلمان، نا اہل مسلمان، جاہل مسلمان، چھوٹا دماغ رکھنے والے مسلمان، معلوم ہو جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں نے آج کل لڑنا شروع کر دیا۔ کوئی زبان کے اوپر لڑ رہا ہے، کوئی کسی پہ لڑ رہا ہے، کوئی کہیں پہ لڑ رہا ہے، کوئی ان کا تکبیر پہ کھڑا ہوا تو لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ان کا صافہ غلط باندھ لیا تو لڑائی ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، کسی نے اگر صافہ غلط باندھ لیا، ٹوپی نظر آ گئی کہ نہیں آ گئی، تو کم از کم اللہ کا شکر ادا کرو باندھ تو لیا۔ اللہ کے بندے اس بات پر کہ اقامت میں کس جگہ کھڑا ہوا، تحیات میں وہ اقامت میں کہاں کھڑا ہوا، حی علی الصلاۃ پر ہوا، حی علی الفلاح پر ہوا، کم از کم مسجد میں تو آ گیا۔ جب آ گیا تو پھر کھڑا ہونا بھی آ جائے گا کہ کس وقت کھڑا ہو اور کس وقت بیٹھے۔ مسجد میں تو آنے دو، پہلے ہی دن ڈنڈا مار کے کرتا کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیا کہ بیٹھ جا، تو بیچارہ بھاگ ہی جائے گا مسجد چھوڑ کر۔ اور پہلے ہی دن اگر تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹوپی نظر آ رہی ہے، تو وہ ٹوپی بھی اتار دے گا اور صافہ بھی اتار دے گا، یعنی گدھا گیا تو گیا، رسی بھی ساتھ لے گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان جھگڑا کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے فتنے کو کچل کر رکھ دیا، علاقائی اور نسلی بنیادوں کو کچل کر رکھ دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سلمان جو ایرانی النسل ہے، یہ سلمان جس کی زبان فارسی ہے، مجھے کتنا محبوب ہے۔ امام حسن میرے گھر والے، امام حسین میرے گھر والے، سیدہ فاطمہ خاتون جنت میرے گھر والے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ میری گھر والی ہیں،
خدیجہ الکبریٰ میری گھر والی ہیں، یہ سب میرے گھر والے ہیں، جس طرح یہ سب میرے گھر والے ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں، انہی گھر والوں میں سلمان فارسی بھی شامل ہے، اہل بیت، سلمان منا اہل البیت۔ معلوم ہوا محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے ان کو اہل بیت کس لیے بنا لیا، گھر والا کس لیے بنا لیا؟ محبت غلامی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضہ جب اسلام قبول کر لیا، وہ تو واقعہ ان کا بڑا تفصیلی ہے، اس میں نہیں جاتا، جب اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ مکے کے کافر جو ہیں مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدینہ کا محاصرہ کریں تو کیسے کریں، پھر کس طرح کیا جائے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مشورہ ہو رہا تھا۔ سلمان فارسی نے کہا حضور خندق کھود دیے، خندق کھود دیے۔ کہا حضور ہمارے یہاں شہروں کا دفاع اسی طرح سے ایران میں ہوتا تھا، اگر آپ کی اجازت تو خندق کھودنا شروع کر دیں۔ مدینہ منورہ کے گرد خندق اگر کھود دی جائے تو کافر مکے سے جب آئیں گے حملہ آور ہوں گے تو اس خندق کو عبور کرنا ہوگا، اور اس خندق میں تھوڑی سی آگ واگ بھی جلائے دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تجویز بڑی عمدہ ہے، چلو بھائی سلمان کی تجویز پر عمل کرتے ہیں، خندق کھود دو۔ خندق کھودنی شروع ہو گئی۔ اب خندق کھد رہی، جب خندق کھد رہی تھی تو پتھر جب پتھر توڑے جا رہے تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے خندق کھودنے میں شامل تھے، اپنے دست مبارک سے مٹی کھود رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بڑی محنت کر رہا ہوں، یہ پتھر جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی لے کر زور سے کدال لے کر اس پر ماری، اس پتھر میں چمک پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشارت ہو صحابہ، بشارت ہو۔ اب یہ دیکھیے ایسا وقت ہے کہ بڑی تنگی کا وقت ہے، مسلمان مدینے کے اندر گھیرا ہوا ہے، مسلمانوں کا محاصرہ ہے، کافر گھیرا ٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خندق کھود کر مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے میں حضور فرما رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بمشکل زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی تو 3000 ہوگی، یہ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ کل روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد اگر ہوگی تو 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ کے محبوب جب خندق کھودتے ہوئے پتھر پر کدال ماری، چمک پیدا ہوئی تو ارشاد فرمایا بشارت ہو، اللہ اکبر، بشارت ہو صحابہ، بشارت ہو۔ کہ حضور ارشاد فرمائیے، کہا میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایران کی فتح کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، پتھر میں پھر چمک ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے شام کی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ بشارت ہو رہی ہے، شام بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے 12 سال کے بعد ایران فتح ہوا، 12 سال کے بعد ایران فتح ہوا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ایران فتح ہو کر رہے گا، تو ایران فتح ہو گیا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے، وہ مقامات کے جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام پھیلے گا، اسلام پھیل رہا ہے، اور علماء وہی جا رہے ہیں جو ان مدرسوں سے، عربی کے مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر عالم دین بن کر جا رہے ہیں، یہی مسجد کی امامت کو سنبھال رہے ہیں، اور یہی عملی جہاد میں، تبلیغ میں اور دین کے اعلاء کلمت الحق میں مصروف ہیں۔ دین پھیل رہا ہے،
ایک طرف سے دباؤ ہے، اور جو دباؤ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے، مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے۔ پاکستان میں اور کراچی میں جو کچھ حالات گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالی کے سبب ہے۔ مسلمان کا خون بہا رہا ہے، یہ غضب الہی ہے، یہ قہر الہی ہے، ورنہ تو کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ یہاں انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے، انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے، اور مسلمان کی جان کی تو بہت بڑی قیمت ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے والا جہنمی ہے۔ دو مسلمان اگر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو القاتل والمقتول کلاہما فی النار، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کی فکر کر رہا ہے، تو جو مارا گیا وہ بھی جہنمی اور جس نے مارا وہ بھی جہنمی۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس نے مارا وہ جہنمی، چلیے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضور جو مارا گیا وہ جہنمی کیسے؟ کہا، فرمایا وہ بھی تو مارنے والا تھا اس کو، اس کا بس نہیں چلا۔ تو جو مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے